اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج میں نے آپ کے سامنے کچھ ایسی باتیں کرنی ہیں جو میڈیا میں بالکل ڈسکس نہیں ہو گئی، اگرچہ ان باتوں کا تعلق دو خبروں سے ہے۔ ایک خبر 2020 کی ہے اور ایک خبر 2024 کی ہے۔ دونوں خبریں ایک ہی ملک کے متعلق ہیں اور دونوں خبریں دو شخصیات کے بارے میں، یعنی ایک ملک ہے اور ایک ملک کی دو شخصیات۔ آپ اس طرح کہہ لیں کہ ایک ملک کے دو پرائم منسٹر اور ایک ملک کا مسئلہ، ایک ملک کی بات میں نے کرنی ہے۔ ناظرین، میرا جو چینل ہے مشن 92، آپ اس کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔ یہ چینل کبھی بھی اس مقصد کے لیے نہیں بنایا گیا کہ آپ خبریں سن لیں، میٹھی میٹھی خبریں سن لیں، چسکے لیں۔ یہ ایک سنجیدہ چینل ہے جس کے اندر میرا مقصد ہے لوگوں کو ایجوکیٹ کیا جائے پاکستان کے سسٹم سے، چاہے وہ سیاسی نظام ہے، معاشی نظام ہے، معاشرتی نظام ہے، اور اسلام کا سیاسی، معاشی اور معاشرتی نظام اور اسلام کی تعلیمات کو اس چینل کے تھرو لوگوں کو بتائی جائیں اور لوگوں کو یہ ایجوکیٹ کیا جائے کہ اصل میں تبدیلی نظام سے آتی ہے۔ ناظرین، اب ہم آتے ہیں ان دو خبروں پر۔ 2018 میں جب پاکستان میں عمران خان پرائم منسٹر بنے، امریکہ میں جو صدر تھے وہ ڈونلڈ ٹرمپ تھے۔ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب بھی سیاسی طور پر ایک جسے کہتے ہیں کہ وہ معزز شخصیت ہو، یا جسے کہتے ہیں معذب شخصیت نہیں تھی۔ اس طرح تین شخصیت کے بارے میں کہتے ہیں کہ غیر سنجیدہ لوگ ہیں دنیا میں پائے جاتے ہیں: امریکہ میں ٹرمپ، انڈیا میں مودی اور پاکستان میں عمران خان۔ یہ خبریں اس دور میں چلتی ہوتی تھیں۔ تو پھر عمران خان صاحب جب ان کو دعوت ملی امریکہ جانے کی، امریکہ گئے، آرمی چیف جنرل باجوہ کے ساتھ گئے اور بڑا استقبال ہوا اور ٹرمپ سے ملاقات ہوئی، اور اس کے بعد عمران خان صاحب آئے پاکستان تو بہت ہی خوش و خرم، اور آ کر بیان دیا کہ ایسا لگ رہا ہے کہ میں نے ورلڈ کپ جیت کر آیا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ ٹرمپ کی طرف سے، ٹرمپ انتظامیہ کی طرف سے یہ NOC مل گئی تھی عمران خان صاحب کو کہ اب آپ ہمارے لیے قابل قبول ہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ جو رجیم چینج ہوا تھا 2018 میں، اور ایک جو ہے نا الیکشن دھاندلی کر کے ایک مکمل سول مارشل لا لگایا تھا ملک کے اندر، اس تناظر میں امریکہ نے ایک NOC دے دی اور یہ عمران خان صاحب بہت خوش۔ 2020 میں امریکہ میں ہوتے ہیں الیکشن، مقابلے میں تھا ٹرمپ اور جو بائیڈن۔ الیکشن ہوئے تو جو بائیڈن الیکشن جیت گئے، ڈیموکریٹس کے وہ امیدوار تھے، الیکشن وہ جیت گئے اور امریکہ کے صدر بن گئے۔ اب جو بائیڈن کے بارے میں یہ جو تاریخ ہے ان کی، وہ یہ ہے کہ وہ ایک پولیٹیکل آدمی ہے، ڈیموکریٹ آدمی ہے، آمرانہ سوچ کا عامل آدمی نہیں تھا، تو اس میں صدر بن گئے جو بائیڈن صاحب۔ اب یہ چیمگوئی شروع ہو گئی کہ دیکھو جی، ٹرمپ نے تو بڑے استقبال کیا عمران خان صاحب نے، اب یہ نئی جو رجیم آئی ہے، یہ اس کے تعلقات عمران خان صاحب کے ساتھ کیسے ہوتے ہیں، یہ ایک سوالات شروع ہو گئے۔ اب ظاہر بات، دنیا بھر کے جو حکومتیں ہیں، جو سربراہ ہوتے ہیں، وہ مبارکباد دیتے ہیں۔ اب اسلام آباد کی طرف سے بھی ایک فون کال گئی جو بائیڈن کے لیے کہ مبارکباد دیں، وہاں انہوں نے فون ہی اٹینڈ نہیں کیا۔ اب یہ بڑی سوال نشان پیدا ہو گیا کہ امریکہ کا صدر بنا ہے، سپریم پاور، سپر پاور، اور عمران خان صاحب کو لفٹ نہیں ہو رہی۔ اس کے بعد یہ ہو رہا تھا کہ دیکھیں جی، ظاہر ہم نے کال کیا تھا، وہاں سے فون آئے گا کہ جی اب آپ نے فون کیا تو پھر جی ہمارے پرائم منسٹر صاحب بات کرنا چاہتے ہیں عمران خان صاحب۔ تو وہ 2022 میں تو حکومت گر گئی۔ اس عرصے کے دوران جو بائیڈن صاحب نے
کوئی فون کال نہیں کی، عمران خان صاحب سے کوئی رابطہ نہیں رکھا. یہاں تک کہ عمران خان صاحب نے ایک انٹرویو میں ان سے پوچھا کہ آپ کی ملاقات یا بات نہیں ہوئی جو بائیڈن کی، اور بڑی کوشش بھی آپ لوگوں نے کی، لیکن اس کے بارے میں عمران خان صاحب نے بڑے ہی افسردگی کے عالم میں، پشیمانی کے عالم میں کہا کہ اصل میں وہ ظاہر بات ہے دنیا کی بہت بڑی پاور کے سربراہ ہیں اور وہ مصروف ہوتے ہوں گے، ظاہر ان کو ٹائم نہیں. یہ نہیں، یہ عمران خان صاحب کی خوش آمد کا انداز دیکھیں کہ کسی طریقے سے مجھے وہ فون کر. اس کے بعد ظاہر آپ جانتے ہیں کہ 2022 میں حکم گری اور وہ امریکہ ایبسولوٹلی ناٹ، تو امریکہ نے بھی حکم گرائی، تو فلانا یہ ہے وہ، یہ باتیں آپ نے ظاہر میڈیا میں سب کچھ آیا ہوا ہے اور لوگ جانتے ہیں کیا ہوگا. 2024 کے الیکشن پاکستان میں ہوئے، اگرچہ یہ الیکشن سلیکٹڈ ہے، اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے. میری نظر میں 2018 میں بھی عمران خان کو سلیکٹ کیا گیا تھا ایک پارٹی کو، اس بار 3-4 پارٹی کو سلیکٹ کیا گیا، نون لیگ ہے، پیپلز پارٹی ہے، MQ اور تحریک انصاف کو KPK میں سلیکٹ کیا گیا. مرکز میں جو کولیشن حکومت بنی، شہباز شریف صاحب پرائم منسٹر بنے. اب عمران خان صاحب IMF کو خط لکھ رہے ہیں کہ یہ حکومت ووٹوں سے نہیں بنی، دھاندلی کی پیداوار ہے، لہٰذا آپ پاکستان کو قرضہ جاری نہ کریں. 2022 کے بعد جب عمران خان کو حکومت سے نکالا گیا تو PTI نے امریکہ میں ایک فرم ہائر کی، لابنگ فرم، جس کا کام یہ تھا کہ امریکہ میں لابنگ کی جائے کہ تاکہ پاکستان میں ایسے حالات پیدا کیے جائیں کہ عمران خان کو اقتدار میں آنے دیا جائے. اور عوام کے سامنے کیا؟ ایبسولوٹلی ناٹ. اب جب یہاں ہوا، اب اس کے بعد IMF کے پاس یہ خط جا رہے ہیں، جی امریکہ میں احتجاج ہو رہا ہے کہ جی پاکستان میں شہباز شریف حکم کو تسلیم نہ کیا جائے. پھر میں نے آپ کو ایک ویلاگ میں بتایا تھا کہ تحریک انصاف کے لیڈر اسد قیصر اور جو ہے نا بیرسٹر سیف نے باقاعدہ تو میڈیا میں آ کر کہا کہ ہمیں امریکہ سے امید ہے کہ امریکہ جمہوریت کا جو ہے نا علمبردار بنتا ہے، لہٰذا اس کو مداخلت کرنی چاہیے پاکستان میں، اور پاکستان میں الیکشن جو دھاندلی ہوئی ہے اس کی تحقیق پر زور دینا چاہیے. لیکن ایبسولوٹلی ناٹ، یہ ڈرامے بازی چل رہی تھی. اسی دوران پاکستان کے حالات مزید خراب، جو ہمارے جو سلیکٹڈ پرائم منسٹر ہیں چاچو میاں شہباز شریف صاحب، وہ ظاہر بات ہے بالکل یس مین ہے، آمنا و صدقنا، بس اس کو جو حکم آئے گا ماننا، تسلیم کرنا، تصدیق کرنی. تو اس دوران امریکہ کے صدر جو بائیڈن کی طرف سے شہباز شریف کے نام خط موصول ہوا، پاکستان خط آ گیا، اور اس خط میں باقاعدہ ڈیئر پرائم منسٹر جو بائیڈن کی طرف سے آیا، اور باقاعدہ مبارکباد دی کہ آپ پاکستان کے سربراہ بنے، اور اس پر ہم خوش ہیں، اور یہ کہا کہ پاکستان کے جو مسائل ہیں ہم ان سے آگاہ ہیں، ہم پاکستان کی ہر طرح کی مدد کریں گے، سیلاب کے حوالے سے، دہشت گردی کے حوالے سے، معاشی طور پر ملک کو ٹھیک کرنے کے حوالے سے ہم آپ کی مدد کریں گے. اس کا مطلب یہ تھا کہ جو IMF کو عمران خان خط لکھ رہے تھے کہ جی اس کو آپ قرضہ نہ دیں پاکستان کو، تو ظاہر ہے IMF کون ہے؟ IMF یہ ورلڈ بینک میں امریکن بیٹھے ہوئے ہیں. تو لہٰذا اس خط کے طور پہ یہ بات سامنے آئی کہ وہ عمران خان جس کو جو بائیڈن فون کال کرنا پسند نہیں کرتا تھا، اور ہمارے چاچو وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کو خط لکھ دی. یہ ایک ایسی بات ہے کہ گویا کہ امریکہ نے مور تصدیق ثبت کر دی شہباز شریف حکم کے اوپر. اب میں آپ کو یہ بتانا یہ چاہتا ہوں کہ امریکہ کو اس سے غرض نہیں ہوتی، کوئی غرض نہیں ہوتی. ڈونلڈ لو نے کہا نا وہاں پر امریکن جو ہے کانگریس کے سامنے کہ دیکھیں پاکستان والے ایسے ہی ہوتے ہیں، ان کو اس سے غرض نہیں ہوتی، الیکشن فیئر ہوتے ہیں، دھاندلی سے ہوتے ہیں، ملک میں مارشل لگ جاتا ہے، آمریت ہے، جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ اپنے مفاد دیکھتے ہیں. اور جب وہ کہتے ہیں یہ پرائم منسٹر بن گیا، یہ صدر بن گیا، ہم نے اپنی ڈیل کرنی ہے.
یہ امریکہ کی پالیسی کا حصہ ہوتا ہے. اس میں ان کو بحث نہیں ہے کہ جب امریکہ جب 2018 کے الیکشن ہوئے دنیا بھر کے جو ہے نا اداروں نے یہ کہا کہ پاکستان میں عمران کو سلیکٹ کیا گیا، لیکن تعلقات چلتے رہے. ابھی تو ان کے پرانے لوگ آ گئے ہیں، شہباز شریف، نون لیگ پیپلز پارٹی والے پہلے بھی حکومت کرتے رہے، ان کے پہلے بھی تعلقات تھے امریکہ سے، لہٰذا اب ان کے لیے کوئی پریشانی نہیں ہے امریکہ کے لیے. اب تو وہ خوش ہیں کہ یار یہ پھر بھی کوئی سنجیدہ لوگ آئے ہیں، کوئی بات کریں گے تو مانیں گے. تو لہٰذا امریکہ کو اس سے غرض نہیں ہوتی کہ الیکشن میں داندھی ہوئی یا نہیں ہوئی، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ جو اقتدار میں آ رہی جماعتیں ہیں وہ ہمارے نظام کا حصہ ہے. اب میں آپ کو بتاتا ہوں جو عالمی سرمایہ دارانہ جمہوری نظام جس کی بنیاد مادیت پر ہے، میٹیریلزم پر ہے، اس نظام کے تحت لیاقت علی خان سے لے کر اس ٹائم شہباز شریف تک جتنے پرائم منسٹر آئے یا مارشل لگا صدر بنے، ایوب خان ہو، یحییٰ خان ہو، ضیاء الحق ہو، مشرف ہو، جتنے بھی سربراہان آئے وہ اس نظام کے تحت آئے. جتنی بھی پارٹی اقتدار میں آئی، چاہے وہ پیپلز پارٹی ہو، چاہے وہ مسلمین نون ہو، چاہے وہ کاف لیگ ہو، چاہے وہ تحریک انصاف ہو، وغیرہ وغیرہ جو بھی پارٹی اقتدار میں آتی رہی ہیں وہ سب اسی نظام کے تحت آتی ہیں. لہٰذا محترم ناظرین، جب نظام وہی ہے، جو پارٹی اقتدار میں آئی ہیں وہ اسی نظام کا حصہ ہے جو امریکہ کا نظام ہے، تو امریکہ سے لڑائی نہیں ہے. ہاں، امریکہ کو اس پارٹی سے اختلاف ہے جو اس کے نظام کو چیلنج کرتی ہے. اب میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. امریکہ کو اس سے غرض ہے کہ پاکستان میں مدارس کو نیشنلائز کیا جائے، ان کو پرائیویٹائز نہ کیا جائے، ان کو کنٹرول میں رکھو. یہ مذہب کے خلاف حق میں کھڑے ہوتے ہیں، ہمارے خلاف بولتے ہیں، ہمارے ایجنڈے کو ناکام کرتے ہیں، اور مذہبی جماعتیں، علماء کی جماعت جمیعت علماء اسلام، وہ اس کو اپنا دشمن سمجھتی ہے. امریکہ اپنا دشمن سمجھتے. لہذا 2002 میں مولانا فضل الرحمان وزیر اعظم کے امیدوار بنے تو امریکہ ہلچل مچ گئی کہ یہ پرائم منسٹر نہیں بننا چاہیے. کیوں؟ جمیعت علماء اسلام یہ علامت ہے اس سامراجی نظام کے خلاف، چونکہ وہ اس نظام کو نہیں مانتے. وہ کہتے ہیں جمہوریت کے راستے چلتے ہوئے ہم اپنا نظام لائیں گے جو قرآن و سنت پر مبنی ہوگا، جو ہمارا اسلاف کا نظام ہوگا. لہٰذا یہ جو باتیں آپ سن رہے ہوتے ہیں، غلامی اور آزادی کی باتیں، یہ صرف سرسری باتیں ہوتی ہیں، یہ مفادات کے لیے ہوتی ہیں. ناظرین، تو ناظرین اس الفاظ کے ساتھ کہ پاکستان میں ایک نظام ہے اور وہ اس نظام کی کنجی امریکہ کے پاس. پاکستان میں جب تک نظام تبدیل نہیں ہوگا تو آپ غلامی سے آزاد نہیں ہو سکتے. ناظرین، شکریہ.